اچھا ہارون صاحب، ہم نے بات کرنی تھی کہ انڈیا بھی ہمارا پانی جو ہے وہ انڈیا، یہی تو مسئلہ ہے، انڈیا اس غیر یقینی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر وہ پانی جو ہے باگا اور چندرا کا جو وہ میٹنگ ہے تو اس پہ کیا بات کرنی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کشمیر ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے، اور دوسرا ہمیں ایک بڑی امید تھی کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے کوئی کانٹیکٹ گروپ والی بات اور آگے پیچھے وہاں چلے گا، وہ ریگولرلی سرنگیں بنا کر وہ راوی اور بیاس میں ڈائیورٹ کر رہا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کو امینڈ کرانا چاہتا ہے. یعنی یہ ایک مسلمہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہوتا رہا ہے. اس میں ہم سے کوتا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، ڈیم ہم نے نہیں بنائے. انڈیا ہمارے خلفشار کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کے پاس پانی بھی ہوتا، آپ کے پاس 1 ارب یونٹ زیادہ بجلی بھی ہوتی، سیلاب بھی نہ آتے. 1 سال آپ کا پانی جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، دوسرے سال سوکھا ہوتا ہے، 1 سال خشکا ملتا ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں. جی ایگزیکٹلی. لیکن وہاں پہ جو انڈین لابی کا دباؤ ہے، زور ہے، وہ اس حد تک ہے کہ اس وقت شاید آپ کے لیے یہ خبر ہو کہ یعنی انڈین جو سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں وہ ترکی کی جو سرکاری خبر رسائی ایجنسی انادولو اس میں جاب کرتے تھے جی، اور انڈین ایمبیسی کے شدید دباؤ کے نتیجے میں ترکی مجبور ہوا ہے ان کو اب جاب سے نکالنے پہ. یہ تو بہت ہی تشویشناک اور یہ وہ ترکی ہے کہ جس کو ہم خلافت کا ہرکارہ اور سب کچھ بنائے بیٹھے ہیں. تو یہ انڈین انفلوئنس ہے، اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے نہ OIC کے لیول پہ، اور بھارت نے یہ اثر و رسوخ ترکی کے اوپر استعمال کیا ہے. ہم دریاؤں کا پانی سیو کر لیتے، ہم نے ڈیم وقت پہ بنائے نہیں، سڑکیں بناتے رہے، پہلے ڈیم بناتے پھر موٹر ویز بناتے، الٹا کام ہم نے کیا. اب یہ ہے کہ جو اس وقت اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، سندھ کہے گا پنجاب ہمارا پانی کھا گیا، پنجاب کہے گا نہیں پنجاب ہے ہی پانی ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. جناب قصور جس کا بھی ہو، اس کا ذمہ دار جو بھی ہو، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 1 سال پہلے پاکستان میں مہنگائی 12.5% تھی اور آج 1 سال بعد مہنگائی بڑھ کر 45% ہو گئی ہے. 1 سال پہلے کے پاکستان میں معاشی شرح نمو 6% کے قریب تھی، آج اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. 1 سال پہلے کے پاکستان میں $1 180 کا تھا، آج 280 کا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب تھے، آج 4 ارب ہیں. پیٹرول کا 1 لیٹر 150 روپے کا تھا، آج 272 روپے کا ہے. گھی 350 کا تھا، آج 600 سے نیچے کچھ نہیں ہے. چینی 85 روپے کی تھی، آج 140 کی ہونے کو ہے. 1 سال میں مڈل کلاس مزید سکڑ گئی اور غریب مزید غریب تر ہو گیا. حالت یہ ہے کہ ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے والے ان گنت، لیکن حل دینے والا کوئی نہیں. اب ایک طرف ہر برائی کا الزام رجیم چینج آپریشن پر، تو دوسری طرف پاکستان بچانے کے دعوے. تو کیا ان سب مسائل کا حل صرف ایک الیکشن میں ہے، یا ان گمبھیر مسائل کے حل کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کا ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بہت ضروری ہے؟ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے، تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، جنہیں اسکولوں میں جانا چاہیے کیونکہ ان کے والدین بہت غریب ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی تعلیم. جب ہمارے سسٹم کو بنانے والے، جب ہمارے ہاں نمائشی پودے لگانے والے، جب ہمارے ہاں سیاسی کاشتکاری کرنے والے غیر سیاسی ادارے جب اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ملک کو اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے. جب یہ سوچا گیا تھا کہ ہم ایک گل لالہ سیاست میں ہم کاشت کر رہے ہیں تو کیا نتیجے نکالے گا، اور یہ گل لالہ یہی ہے جس کی وجہ سے ملک اس حال کو چاہے اور کوئی نہیں ہے، عمران خان ہے. 2017 تک ملک چل رہا تھا، اور جب ان کو لانے کے لیے تمام اصول پامال کر دیے گئے، تمام روایات کو توڑ دیا گیا، ہر طرح کی سہولت کاری کی گئی اور ان کو لایا گیا، تو پھر پاکستان کا جو ترقی معکوس کا عمل شروع ہوا، یعنی الٹ شروع ہوا اور تباہی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آج تک جاری ہے. اور یہ عمران خان کو سیاست میں لانے کی تباہی کا نتیجہ ہے جو ان کے 4 وزرائے خزانہ نے کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب تک جاری ہے. اور انہوں نے آ کر اس میں اضافہ کیا ہے. یہ نہیں ہے
کہ جو آج بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی کمال کر دیا ہے. اب آپ کے ملک کے اندر پہلا خطرہ یہ نہیں ہے کہ صرف آئین کو خطرہ تھا, ان کے ہوتے ہوئے اور جنرل فیض حمید اگر آرمی چیف بنتے تو ایسی تباہی آتی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ان کے ثمرات دیکھ لیے اور وہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے آنے سے نہیں سنبھلے ہیں, لیکن وہ بربادی چل رہی تھی, وہ اسی اس کا ایکسٹینشن ہوا, اس سے آگے بڑھی ہے بربادی. اصل بات یہ ہے کہ ان کا لانا ایک بربادی تھی جس نے ملک کو اور زیادہ خوفناک تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے. ہم ایسے برے حالات میں پھنس چکے ہیں کہ اب اس سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہے کہ نیشنل کنسنسس سے آپ بیٹھ کر معاملات طے کریں. اگر نہیں طے کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ تباہی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلے معاشی تباہی اور بربادی تو ہو گئی, لیکن اب کیا حکومت اس معاشی تباہی اور بربادی کا کب تک ذمہ دار عمران خان کو ہی ٹھہراتی رہے گی؟ آپ دیکھیں نا, ابھی تک IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا, مہنگائی یہاں پہ 46% پر پہنچ گئی ہے, عوام کا جینا محال ہو گیا ہے, کوئی ایک مثبت کام ابھی تک نہیں ہو سکا. تو کیا خیال ہے کہ اب جو یہ تباہی مزید ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار پھر آپ کے خیال میں اب یہ لوگ ہیں, اب ان کے اوپر آئے گا یہ برڈن؟ دیکھیے 4 مسائل ہیں. لیزر لیولنگ نہیں ہے, پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں کسان, کہیں پانی کھیت میں کھڑا رہتا ہے, کہیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے. لیزر لیولنگ ہی نہیں ہے, فلڈنگ بالکل ایک سادہ سی بات ہے. بیج ٹھیک نہیں ہے, بیج عرصہ ہوا 39 لاکھ گانٹھیں 49 لاکھ گانٹیں 49 لاکھ ہیں سال کپاس کی, 1.5 کروڑ تک ہوتی رہی ہیں. کیا ہوا بھائی؟ 1.25 کروڑ تک. بھائی ظاہر ہے آپ اپنا سیلاب آ گئے نا, بارشیں ہو گئیں بہت زیادہ. نہیں جی, پچھلے سال کون سی 74 لاکھ 74 لاکھ تھی, تو 1.5 کروڑ سے 74 لاکھ کیسے ہو گئی؟ بڑھنی چاہیے نا, تو بیج نہیں بنا رہے. اچھا وہ چھوٹے کسان کا انحصار ہے آڑتی پہ, وہ سود پہ اس کو پیسے کھاد مہنگی دیتا ہے, بیج مہنگا دیتا ہے, فصل سستی خریدتا ہے. پھر پانی کا آپ یہ دیکھیے کہ آپ لائننگ نہیں کر رہے کسان. اچھا پانی کا جو ہے یہ میاں عمر محمود کے تعاون سے انہوں نے حکومت نے تجربہ کیا 6 دیہات میں 80 سے 120% پیداوار بڑھی ہے. اسی طرح رانا نذیر صاحب ہیں ہمارے MNA رہے ہیں, 3 4 5 دفعہ وزیر بھی رہے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم بنایا اپنے علاقے کے لیے کہ کھاد اور بیج اور پیسٹی سائیڈ جو ہے نا قیمتیں خرید پہ لے جائیں. لیکن آج کل میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جو زمانہ ہے وہ ہے پولیٹیکل ڈسکورس کیسے کریٹ کرنا ہے, نیریٹو کیسے بنانے ہیں, شارٹ ٹرم پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیسے اچیو کرنے ہیں, اور اپنے آپ کو پاپولر کیسے کرنا ہے. آج کل دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ ہسٹورین ہیں, آپ کا مقابلہ ہے ٹک ٹاک والوں سے, ٹھیک ہے؟ وہی ہے ایگزیکٹلی. واٹ کین آئی ڈو بھائی, واٹ کین آئی ڈو. جو ٹک ٹاک پہ دیکھیں, آپ کی کتاب تو پڑھنی ہے, کسی نے جا کے لائبریری میں پیسے لا کے 2000 دی, ٹھیک ہے, تو ٹک ٹاک فری لبنی ہے. اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایسی کی تیسی ہسٹری کی کر دینی ہے, اور آپ نے کہنا ہے اے دیکھو کی ہویا, میں ادھر کتاب لکھنا, میں ادھر لمبا ریسرچ آرٹیکل لکھنا, اور پھر نہیں کسے پڑھنا. وہ انہی دیر ایسی واسطے اسی بھی شروع کرتے نے ہے جڑے ویڈیو نے, تے او دے نال ایک گل ہے میں ہلے بھی کہاں ہندوستان دے وچ بھی میری بڑی عزت ہے, پاکستان وچ بھی عزت ہے. بالکل تسی بھی جڑا سچ بول دے ہو نا, الٹیمیٹلی شاید ہیومن سیولائزیشن دا جڑا ہے نا سیونگ گریس او ہے وے کہ سچ وال لوگ ضرور آندے نے, صرف انہاں نو دسن والے کوئی ہونے چاہیے نے, اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب تساں یہ جڑی گل کیتی ہے نا, جو آپ نے بات کی ہے تعلیم جو ہے نا, اگر تعلیم ہمیں اتنا بھی نہیں بتاتی اور ہم اتنا بھی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے اور ہم اتنے ہی ڈرپوک ہیں کہ ہم سیدھی بات کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں, اور ہم کس چیز کو چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اور کس کے لیے چھپا رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں. لوگوں کو حقیقت کا پتہ لگنا چاہیے. لوگوں آج کل ملٹیپل سورسز ہیں, بات کریں, اپنی بات رکھیں سامنے. وہ زمانے چلے گئے, یہ وہ مغلوں کے دور نہیں ہے کہ جی اے لکھو ہسٹری ہے, فلانی لکھ دے کتاب, اچھا جی اے فلانیاں چیزاں پا دے, فلانیاں چیزیں, اور خوش کرنے کے لیے کتابیں لکھنے والا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. وہ زمانہ آج بھی ہو رہی ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر بھی ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے. میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ فار ایگزامپل دی امبانی گروپ جو ہے, آئی تھنک امبانیز, یس, وہ تقریباً انہوں نے جو میڈیا ہاؤسز بائی کیے ہوئے ہیں وہ کو 800 ملین لوگوں تک ان کی ایکسیس ہے. اینڈ میں نہیں یہ کہہ رہا ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کہتا ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے, میرے فکر نہیں ہے. اڈانی کوئی گروپ ہے, اڈانی, ہاں جی اڈانی, آئی تھنک سوری اڈانی ہے کوئی, یہ گجراتی ہے. آل دس از گجراتی کیپٹل. ہاں اچھا, اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں
پاکستان میں بھی میڈیا گروپ ہیں جو فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست دانوں کی چمچہ گیری کرتے ہیں، ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں، بالکل لکھتے ہیں، یہی ہے اور اس کے ریٹرن میں وہ فیورز لیتے ہیں. تو یہ یونیورسل فینومینن ہے. ادھر امریکہ میں بھی آپ کو ملیں گے، یورپ میں بھی ملیں گے. آج کل چیز لگے ہوئے ہیں، وہ میڈیا پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیں، بڑے بڑے لوگوں سے آرٹیکلز لکھواؤ اپنے حق میں. تو ہسٹری ہمیشہ لکھوائی گئی ہے. بالکل یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اہم مسئلہ ہے، ایک اہم تنازع ہے، اور اگر سعودی عرب یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، اور اگر کرتا ہے تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں.